السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب میں سورہ زلزال کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے زلزلہ آئے گا، اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین جو ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے جیسا کہ آپ نیپال میں ابھی زلزلہ آیا اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، بس اس طریقے سے چند شہروں یا علاقوں میں زلزلہ آئے گا، بلکہ نہیں، وہ زلزلہ اتنا شدید ترین ہوگا کہ پوری زمین، جتنی بھی زمین ہے وہ ساری زمین ہلا دی جائے، اور اتنی شدت سے زمین کے اندر جھٹکے پیدا ہوں گے کہ زمین کے اندر جتنے بھی دفینے، جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے، یہاں تک کہ مردے باہر نکل آئیں گے، یہاں تک کہ جو کچھ زمین کے اندر خزانے ہیں وہ سارے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ لیکن قیامت کے اس زلزلے سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ زمین پر جو ابھی زلزلہ نیپال میں آیا، اس قسم کے کئی زلزلوں کے جھٹکے زمین کے اوپر اللہ پیدا فرمائے گا، اور دنیا کے انسانوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، ایک تمہارا منصوبہ ہوتا ہے اور ایک ہم جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ تم نے بنائے ہوئے منصوبے، صبح یہ کریں گے، رات کو یہ کریں گے، کل یہ کریں گے، اولاد کے لیے اتنا سب کچھ جمع کر رکھیں گے، لیکن بندو تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہاری تقدیر کے اندر کیا لکھا ہے۔ زمین ہو یا آسمان، سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے، تم ہزارہ قوتیں، طاقت، یہ سب کچھ صرف کر کے اپنی حفاظت کا انتظام کرو، اپنے سامان اور اپنی چیزیں اور اپنی دولت کی حفاظت کا اہتمام کرو، لیکن جب میں اپنی قوت کے جلوے دکھانا چاہوں گا تو مجھے نہ گھنٹوں کی ضرورت لگتی ہے، نہ مجھے مہینوں کی ضرورت لگتی ہے، بلکہ ایک حکم پر زمین تھر تھرانے لگتی ہے، اور اس کے بعد تمہارے سارے منصوبے صرف یہی نہیں کہ مکانات ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ سنو تمہارے سارے منصوبے بھی اسی طریقے سے ڈھیر ہوتے تمہیں دکھائی دیں گے۔ زمین پر زلزلہ کب آتا ہے؟
پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ یہ زمین بہت قیمتی چیز کا نام ہے، اور ایک قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دوں، پرماننٹ سمجھنے کے لیے ایک چیز، ایک نقطہ، جس چیز کے اندر اللہ عز و جل نے فائدے زیادہ رکھے ہوں، اس چیز کی بے ادبی کا انجام بھی اللہ نے بہت سخت رکھا ہے۔ جس کام کا ثواب اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس کام کے نہ کرنے پر اللہ نے عذاب بھی زیادہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے بے شمار فوائد رکھے گئے، یہاں تک فرمایا گیا کہ اقامت صلاۃ کا اگر کوئی پابند ہے، نماز قائم کرنے والا اگر کوئی بندہ مومن ہے، تو اللہ عز و جل اس کی نماز کو اس طریقے سے با اثر اور مؤثر بنا دیتا ہے کہ وہی نماز اس کی بے حیائی اور بری باتوں سے رکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ نماز اس کے اندر ایک ایسی ادا اللہ نے رکھی ہے، ایک ایسا عمل رکھا ہے جس کی بنیاد پر بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ۔ ادھر بندہ سجدے میں گیا، ادھر مولا کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو جب نماز کی اتنی عظمت رکھی گئی، نماز پڑھنے والے کے حوالے سے فضائل بیان کیے گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے فجر کی نماز جس نے ادا کی اور ظہر کے انتظار میں رہا، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو وقت اس کا گزرا، اس وقت میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی کہ وہ بندہ منتظر تھا کہ ظہر کا وقت آئے اور میں ظہر کی نماز ادا کروں، تو اس انتظار میں لگے رہنے والے بندے کی موت پر اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس وقت میرا موضوع نماز نہیں ہے، لیکن بتانا ایک قاعدہ کلیہ بتانا مقصود ہے۔ جس عمل کا ثواب زیادہ، اس کے ترک کا گناہ بھی زیادہ۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی نماز ترک کرے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزہ ماہ رمضان کا یہ مومنین پر فرض ہے، اس سے بندہ متقی بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کو ترک کرے، ماہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے، تو اس کا عذاب بھی سخت ترین رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں اور سوچتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کام کا اجر اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس کام کے ترک پر اللہ نے وعید بھی بڑی رکھی ہے اور عذاب بھی بڑا رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کیا کوئی معمولی نعمت ہے؟ کیا کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ کیا کوئی ہلکی پھلکی نعمت ہے؟ نہیں، زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی زمین کے اندر اللہ نے کئی خزانوں کو دفن کیا ہے۔ بلکہ میں اگر بہت مختصر انداز میں اگر زمین کی اہمیت کو بتا دوں تو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ زمین کتنی قیمتی ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو جب ہم اسے قبر میں اتارنے کے بعد جب اسے مٹی دیتے ہیں تو مٹی دیتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے ہم نے منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تم اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں تخلیق انسانی کے لیے اللہ عز و جل نے جس شے کا انتخاب فرمایا وہ مٹی ہے، وہ زمین کی مٹی ہے۔ پتہ چلا زمین سے ہماری تخلیق ہوئی، زمین ہی کے اندر ہم دفن کیے جائیں گے اور اسی
اسی زمین سے اللہ عز و جل پھر ہمیں اٹھائے گا. یہ زمین جس کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, ہم نے اس کو تمہارے لیے فرش بنایا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ زمین بڑی قیمتی چیز کا نام ہے. اسی زمین کے اندر سے پانی بھی نکلتا ہے, اسی زمین کے اندر سے اناج بھی نکلتا ہے, اور اسی زمین کے اندر سے بہت ساری قیمتی اشیاء نکلتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میرے کریم نے جب اس زمین کے حوالے سے اس کے آداب بتائے تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک طرف تو ہمیں فرمایا گیا زمین پر اکڑ کر مت چلو, اور دوسری طرف اپنے ان بندوں کے حوالے سے فرمایا جو اس کے خاص بندے ہیں کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی باوقار انداز کے اندر چلا کرتے ہیں. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو زمین ہمیں غذا فراہم کرتی ہے, جو زمین ہمیں پھل فروٹ عطا کرتی ہے, جس زمین سے غلہ نکلتا ہے, جس زمین کے اندر پانی موجود ہے, جس زمین کے اندر اللہ عز و جل نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں, بلکہ جو زمین ہمیں اوپر بھی اپنے ہمارے لیے راحت کا سامان ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنی آغوش میں جو زمین لے لیا کرتی ہے, اس زمین کا ادب بے پناہ ضروری ہے. اسی لیے زمین پر پیر پٹک کر نہیں چلنا چاہیے, زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے, زمین پر گناہ کرتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے, زمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم کو پیدا تو کیا جنت میں, لیکن خلیفہ جب بنانا ہوا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. پتہ یہ چلا کہ زمین اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے. ایک حدیث کی روشنی میں آپ زمین کی اہمیت کو سمجھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل نے مومنین کے لیے کتنا کرم فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بہت ساری خصوصیات مجھے عطا فرمائیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. پتہ یہ چلا کہ یہ زمین سجدے کی جگہ ہے, یہ زمین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکانے کی جگہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زمین بھی برابر نہیں ہے, اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. ایک یہ بھی اللہ کا گھر ہے جہاں آپ اور ہم موجود ہیں, مسجد اسماعیل ابی مسجد میں, اسے بھی مسجد کہتے ہیں اور مسجد حرام کو بھی مسجد کہتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہاں نماز پڑھیں ایک گناہ ثواب, مسجد حرام کے اندر پڑھیں تو 1,00,000 گناہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو زمین بھی برابر نہیں ہے. مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھیں 50,000 رکعت کا ثواب اللہ عطا فرمائے. پتہ یہ چلا ہر زمین برابر نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اسی ہندوستان کے اندر آپ رہتے ہیں, اسی ممبئی شہر میں آپ رہتے ہیں, ماہم دھاراوی میں آپ چلے جائیں وہاں کی زمین کی قیمت الگ ہوگی, کفریٹ پہ چلے جائیں وہاں زمین کی قیمت الگ ہوگی. زمین تو بظاہر اکول نظر آتی ہے, زمین بظاہر پتھروں کی نظر آتی ہے, مٹی کی نظر آتی ہے, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک ہی شہر کے مختلف علاقوں کی زمین کی قیمت مختلف نظر آ رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, کئی اسباب ہیں, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, روئے زمین آپ دیکھیں دنیا کی ساری زمین اکول نہیں ہے. کچھ زمینیں بنجر بھی ہوا کرتی ہیں, کسی زمین سے کسی زمین پر جو ہے کھیتی باڑی کی جاتی ہے, وہاں سے غلہ نکلتا ہے. کسی زمین کے اندر پانی ہوتا ہے, کسی زمین کے اندر 200 فٹ تک پانی نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں آپ کو زمین کے اندر نظر آئیں گی اور زمین کے حوالے سے نظر آئیں گی. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ
محسوس کر سکیں کہ زمین کتنی قیمتی چیز ہے اور زمین کو اللہ عز و جل نے کتنا ہمارے لیے فائدے مند بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زمین پر زلزلہ کب آتا ہے اور قیامت واقع جب ہوگی اور قیامت کے وقوع سے پہلے جو سور پھونکی کی جائے گی اور اس وقت جو زلزلہ آئے گا اس کی وجوہات بھی قیامت کے حوالے سے تو ہے، لیکن یہ سچویشن کب بنے گی، یہ کیفیت کب بنے گی؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ زلزلہ کب آتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب گناہ کثرت سے ہوں تب زلزلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت ایک آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ زمین پر جب کوئی بندہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے گناہ کرتا ہے اور انداز سے گناہ کرتا ہے، تو زمین اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت کرتی ہے، زمین بارگاہ سمدیت کے اندر گریہ زاری کرتی ہے، زمین اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر روتی ہے، یہاں تک شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس زمین کے اوپر بندہ گناہ کرتا ہے، جب اس گناہ کرنے والے بندے کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کہتے ہیں میرے مولا تیرا شکر ہے کہ نافرمان بندے کو تو نے اٹھا لیا۔ اور اگر کوئی بندہ زمین پر نیکی کرتا ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو زمین 40 روز روتی رہتی ہے، اے اللہ تیرا کتنا نیک بندہ تھا کہ جب مجھ پر بیٹھتا تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تیری یاد کے اندر مصروف رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا زمین پر زلزلہ اس وقت آتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، گناہ کثرت سے ہونے لگتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا زمین زلزلہ، زمین پر زلزلہ اس وقت آتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زلزلہ کتنی دیر آیا، 2 منٹ بمشکل تمام بھی نہیں ہوگا اور اتنے میں پورے شہر کو ویرانے میں تبدیل کر دیا۔ ہزاروں انسان ملبے کے ڈھیر کے ساتھ ساتھ موت کی وادیوں سے گزرنے لگے اور لاکھوں انسان اپنے خواب کو چکنا چور ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے دیکھا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جب زلزلہ آیا تو اس وقت انسان کو معلوم بھی نہ تھا، کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں۔ سائنس ہزار ترقی کر لے اور بلند و بانگ دعوے کر لے، لیکن اس کے بلند و بانگ دعوے کے باوجود نہ وہ زلزلے کو روک سکتی ہے نہ طوفان کو سائنس روک سکتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کا مالک بھی خدا ہے اور آسمان کا مالک بھی خدا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو میرا مولا چاہتا ہے اور ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ گناہ کی وجہ سے جب زلزلہ آتا ہے زمین کانپنے لگتی ہے اور تھرانے لگتی ہے۔ کیسے تھراتی ہے؟ کس وجہ سے تھراتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال پوچھا گیا کہ یہ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاف ہے۔ کیا نام ہے؟ قاف۔
جتنی بھی زمین ہے پوری دنیا کے اندر بچھی ہوئی، اس قاف کے ریشے رگیں ساری زمین پر پھیلی ہوئی، کوہ قاف کے ریشے ساری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اس زمین پر زلزلہ آئے تو پروردگار کوہ قاف کو حکم دیتا ہے، تو کوہ قاف حرکت میں آ کر اس زمین کے ریشے کو کھینچتا ہے، اسے جھاتا ہے، اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے۔ اب ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور آخر کیا بات ہے کہ زلزلے کا معاملہ جو ہے وہ کسی ایک شہر میں آتا ہے تو وہ شہر تباہ ہو جاتا ہے اور دوسری زمینوں پر نہیں آتا، یا کہیں اور آتا ہے تو وہاں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں نقصان کم ہوتا ہے اور کہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے وجود کو دیکھو، اس میں موجود رگوں کو دیکھو، جسم سے وابستہ ساری رگیں 360 جوڑ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جوڑ میں درد شروع ہوا تو سارے جوڑ میں درد شروع نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ میرے کاتب تقدیر معبود برحق کے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس جگہ چاہے وہ اپنے کوہ قاف کو حکم دیتا ہے اور اسی جگہ کے ریشے کو جب کھینچا جاتا ہے یا جھنجھوڑا جاتا ہے تو اس زمین کے اوپر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی، اور یہ بھی آپ سمجھیں یہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں نا، یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ زمین کے لیے روکنے کا کام انجام دیتے ہیں، زمین کو بیلنس میں رکھنے کے لیے۔ جیسے ایک پیپر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پیپر نہ اڑے تو پیپر پر چاروں کونے پر پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ پیپر اڑنے نہ پائے، ایسے ہی اللہ نے یہ پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین حرکت میں نہ آئے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا تو قرآن کہتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، سچویشن یہ ہوگی کہ جب وہ زلزلے کا جھٹکا آئے گا جو قیامت کا ہے تو اس وقت سچویشن ایسی ہوگی کہ سب چٹیل میدان ہو جائے گا اور پوری زمین بالکل لیول پر آ جائے گی، نہ اس میں کوئی پہاڑ رہے گا، نہ اونچ نیچ رہے گا، نہ کوئی اور معاملہ رہے گا، بالکل ایک دم پلین زمین اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ بدل دے گا زمین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا یہ پوزیشن نفخہ اولا میں یا نفخہ ثانیہ میں، دونوں قول ملتے ہیں۔ نفخہ اولا پر جمہور کا اتفاق ہے اور بعض مفسرین نفخہ ثانیہ کے حوالے سے بھی گئے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بد عقیدوں کے عقیدے کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوا چلوں اور ان کے عقیدے کی درستگی کے حوالے سے انہیں بتا دوں کہ یہ جو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور خوب ہی ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھ یعنی دفینوں کو۔ مفسرین اس بات پر بھی گئے ہیں کہ مردے جو ہے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، آپ یہ کہتے ہو مر کر کے سب مٹی میں مل گئے، تو جب مردے نکلیں گے تو کیا مٹی نکلے گی؟ میرا یہ سوال ہے۔ جب دفینے باہر آئیں گے، مردے باہر آئیں گے، تو جب مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اور تم کہتے ہو مر کر سب مٹی میں مل گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردے نکلیں گے کیسے جب مٹی ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا میرا رب قادر مطلق ہے،
وہ قادر مطلق ہے. اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی اگر معاذ اللہ ہر مرنے والا ایسا ہی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور پھر صدیق اکبر کو اور عمر فاروق کو اٹھاؤں گا. پتہ چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب بلکہ جنت البقیع بلکہ سارے مومنین کے قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ آرام کر رہے ہیں سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں قیامت جب واقع ہوگی اللہ عز و جل سب کو اپنی قبروں سے اٹھائے.